اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق اور کورس آؤ قرآن سمجھیں اور سبق نمبر 10 میں خوش آمدید اور بڑی بڑی خاص مبارکباد کے اللہ کے فضل سے وی آر ناؤ آلموسٹ کمپلیٹنگ ہاف آف دا کورس۔ آج انشاءاللہ ہمارا آدھا کورس ہو جائے گا اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ تھوڑے سے وقت میں we have mashallah reached this level that we can have an understanding and a contact with Quran. In today's lesson آج ہم انشاءاللہ آج کی دعائیں اور پچھلی کلاس میں کوئی کہہ بھی رہا تھا کہ کیا ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، تو آج انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، ساتھ گرامر میں اور آگے بڑھیں گے، اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے پریکٹس بھی کر رہے تھے جن افعال کی، انہی کو اور بہتر کریں گے۔ نقطہ تعلیم آج کا یوں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 928 بار آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی ہم نے 10 کورس کیے، 10 سبق کیے، آج کریں گے، اور 10 سبق کرنے کے بعد ہی ہم قرآن میں آنے والے 28,000 الفاظ کا ترجمہ جانتے ہیں۔ تو اب یہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے ہمارا، اس کورس کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے 41,000، اوور آل ہم نے پہنچنا ہے 78,000 پر۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس ٹارگٹ کے حساب سے تو آپ 60% سے زیادہ الحمدللہ اچیو کر بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اس کورس کے حساب سے، اور اگر آپ قرآن کا اوور آل بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ تقریباً 1/3 سے تو یہ زیادہ ہی ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں۔ تو یعنی سیفلی ہم اس کو 30% کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنا اچیو کر چکے ہیں۔ سو انشاءاللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے اس کو جاری رکھیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ سارا قرآن ہم سیکھیں۔ آئیے ہم آج جو ہے نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک مسنون دعا جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے سورہ بقرہ میں، اور یہ غالباً دوسرے پارے کا بالکل نصف میں جا کے آتی ہے یہ دعا۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، اس سے بہت سی نئی چیزیں سیکھیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کو اب ہم جیسا کہ ہم کرتے ہیں، ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ لیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بلائی۔ تو ربنا پہلا لفظ جو ہے یہ اب آپ سب کو آنا چاہیے۔ ربنا کیا ہوگا؟ ربنا کیا معنی ہے اس کا بتائیے؟ چیٹ باکس میں کلاس کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چیٹ باکس میں آنسر کرنے ہوتے ہیں، تو وہیں پر مجھے یہ بتائیے کہ ربنا کا ہم پہلے بھی کر چکے کہ ربنا ہمارا رب، ٹھیک ہے، اور ربنا اے ہمارے رب۔ تو یہاں یہ فرق جو ہے نا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ حرف ندا بھی ساتھ آتا ہے، ربنا اے ہمارے رب۔ بہت سی دعاؤں میں آتا ہے، اس لیے اس کو اچھا ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہ فرق ضرور سیکھ لیں۔ ربنا ہمارا رب، وہ جو ٹیبل سے آپ نے کیا نا ربو اس کا رب، ربہم ربو کا ربی میرا رب، ربکم تمہارا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو اب یہاں پہ ہے ربنا اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ آتی نا اگلا لفظ ہے آتی نا، آتی نا دے ہمیں،
دے ہمیں. تو آتی کا لفظ ذہن میں رکھ لیں, قرآن میں 9 دفعہ آیا ہے. اور آتی نہ دے, آتی کا مطلب دے, اور نہ ہمیں. نہ تو آپ نے پڑھا ہے نا, ضمائر میں سے آپ نے پڑھا ہے ہو ہم کا یہ کم نہ, تو نہ دے ہمیں. آتی نہ دے ہمیں. اب آتی کو ذرا ذہن میں رکھنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, تھوڑا سا لگتا ہے نا ذرا مشکل سا لفظ ہے, کیا کریں, کس طرح سے اس کی کوئی یعنی کوئی مثال ذہن میں بنا لیں. تو وہ لیجیے, اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ. تو اقیم الصلاۃ, آپ کو پتہ ہے یہ عام آیہ مبارک ہے نا, اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے, تو اس سے ہم یاد رکھیں گے. نماز قائم کرو, وآت الزکاۃ, اور دو زکوٰۃ. یہ آتی سے آتو ہے جمع کا, کہ سب کے سب دو زکوٰۃ. تو آتی ایک کے لیے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا, آتی نا دے ہمیں اے اللہ, ربنا اے ہمارے رب, آتی نا دے ہمیں. تو یہ اس مثال سے انشاءاللہ آپ کو اس کا معنی آپ کبھی نہیں بھولے گا. تو مثالیں ساتھ یاد رکھنی, ٹھیک ہے. فی دنیا, فی دنیا کہاں پر؟ ہم نے کہا اے ہمارے رب دے ہمیں فی دنیا. فی کا مطلب ذرا سب بتا دیں مجھے چیٹ باکس میں. جی, میں بالکل ٹھیک ہے. اور میں کے لیے ان والا میں, ٹھیک ہے. اور کس مثال سے آپ نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے؟ مثال ویسے پوچھ رہا ہوں, اگر یاد ہو جائے مانا تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے مثال یاد رہے, لیکن ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے تو بس ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ سے ہم نے اس کو یاد بھی رکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ سسٹر نورین فرما رہی ہیں. تو فی سبیل اللہ سے, فی دنیا دنیا میں, اور دنیا کا لفظ تو آپ سب کو پتہ ہے. آئیے ذرا آج کی دنیا کی تھوڑی سی دنیا کے لفظ سے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اکبر. اکبر آپ کو پتہ ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ بڑا. ہم نے اللہ اکبر میں پڑھا تھا نا, کبرا اس کی. اصغر چھوٹا, اس سے صغرا. ادنا, ادنا کہتے ہیں کمتر چیز کو. کس کو؟ کمتر, کم, کم کوالٹی کی, لوئسٹ. دنیا بنا ہے ادنا سے, کمتر سے. کس سے بنا ہے؟ ادنا سے, دنیا کمتر سے. تو ربنا آتنا فی الدنیا, اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں. دنیا ایسی جگہ جو کمتر ہے, کمتر, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ زندگی میں باہر جاتے ہیں, کچھ خریدنے جاتے ہیں, کچھ لینے جاتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ ادنا چیز خریدتے ہیں یا اعلیٰ چیز خریدتے ہیں؟ کم لیول کی چیز لینا چاہتے ہیں یا بڑے اچھے لیول کی, اچھی کوالٹی کی چیز لینا چاہتے ہیں؟ بتائیں. جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے وہ بھی ایک دفعہ بول کے ذرا مجھے بتائیں کہ کون سی چیز آپ چاہتے ہیں, کمتر چاہتے ہیں, ادنا, یا اعلیٰ اچھی کوالٹی کی؟ کوئی بھی ذی شعور عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کمتر یا ادنا کوالٹی کی چیز چاہیے, وہ کہے گا مجھے اعلیٰ چاہیے, ہے نا. تو آج یہاں سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, یہ دنیا کمتر ہے, اور اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی آخرت و جنت, اور اللہ کا قرب, اور اللہ کی بات مانتے ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا جو اعلیٰ ہے. تو میں اور آپ خود کو یہاں پر یہ یاد دہانی بھی کروائیں کہ دنیا ادنا سے بنی ہے, یہ کمتر ہے. اس کے پیچھے بے تحاشا بھاگتے رہنا, خود کو خوار کرنا, جھوٹ بولنا, اور غیبت کرنا, اور لوگوں کی کے ساتھ بے تکی جو ہے نا آپس میں رکابتیں رکھنا, لڑائیاں کرنا, اس دنیا کی خاطر یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ منافع کا سودا نہیں ہے. یہ ادنا ہے, کمتر, کمتر. اس کا دیکھیں نا نکلی کہاں سے, کمتر, ادنا کے لفظ سے دنیا بنی ہے. تو اعلیٰ کیا ہے؟ آخرت. تو اس کی تیاری. بہرحال یہاں پر چونکہ دعا کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں, تو لیکن ذہن میں یہ کانسیپٹ ضرور رکھ لیں کہ کبھی بھی جیسے آپ دنیا میں نہیں چاہتے نا آپ کمتر چیز کے پیچھے جائیں, تو اس کمتر دنیا کے پیچھے میں اور آپ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ بھی رکھے, اور ہمیں اللہ ہدایت بھی دے کہ ہم اعلیٰ اللہ کی جنتوں کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائیں, اس کے لیے محنت کریں.
تو ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں اس دنیا میں حسنہ. حسنہ کا لفظ جو ہے فی الدنیا، دنیا میں کیا حسنہ نکلا حسن سے. حسنہ وہ بن گئی آپ کو پتہ نا مؤنث گولتا کے ساتھ. تو دنیا کے اندر ہمیں بلائی دے. بلائی حسنہ کیا ہوتا ہے؟ بلائی، اچھا، نیکی، حسن اچھے کام کو کہتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے، سو حسنہ بلائی. اکثر دعائیں کہاں شروع ہوتی ہیں؟ ربنا سے. اور رب کی تشریح آپ کو پتہ ہے ہم شروع کے کورس میں پڑھائے تھے. کیا پڑھی تھی ہم نے؟ رب کون ہے؟ جو ہماری ہر ضرورت کا انتہائی محبت سے اور خیال رکھتا ہے، اور نہ صرف آج سے شروع سے رکھ رہا ہے، ہمیشہ رکھے گا. تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. تو اس رب کو جو ہمیں سب کچھ عنایت کرتا ہے، اور صرف ہمیں نہیں اربوں مخلوقات کو، اور میرے جسم کے ہر خلیے کو پالنے والا ہے، اس رب سے آپ مانگ رہے ہیں. تو ذرا خوبصورتی سے، محبت سے، دل سے ربنا آتنا فی الدنیا، دے ہمیں دنیا میں کیا حسنہ. اب دنیا کی حسنات جو ہے نا، دنیا میں بلائیاں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دنیا میں ساری ضرورتیں پوری ہوں، ہمارا خاندان بھی کامیاب ہو، مال ہو، دولت ہو، نوکری اچھی ہو، تجارت ہو، اگر کام کاروبار ہے تو اچھا ہو، صحت مند رہیں، عزت رہے معاشرے میں، خاندان، بچے، دوستوں، ایک اچھا سا ہے نا. یہ سب ہم سب چاہتے ہیں. تو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اس دنیا میں تم ہمیں بلائی دے دے، یہ سب چیزیں دے دے. کتنی پیاری دعا ہے نا، دیکھیں. اور دنیا ہی میں ملنے والی ایسی چیزیں بھی ہیں جو آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فائدہ مند علم. علم کی فضیلت دیکھیں سب سے بڑھ کر، اور صحیح عقیدہ، اچھے اعمال اور اخلاص، خالص صاف ستھرا عقیدہ، اچھے اخلاق اور اچھی تربیت اور امن اور سکون، کہ آخرت کے بھی فائدہ حاصل ہوں تاکہ آپ عبادت اچھی سی کر سکیں. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ ساری چیزیں عنایت کرتا ہے. اگر آپ بڑے صحت مند ہیں اور صحت کے جوش میں آپ نماز تو نہیں پڑھتے، ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں، اور آپ بڑے مالدار ہیں اور مال کی محبت میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ تو نہیں کرتے لیکن غرور میں آ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا جی خاندان بہت بڑا ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو ظاہری طور پر حسنات میں سے نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ بیچارے کہتے بھی ہیں بعض اوقات لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کہ وہ دیکھو نا کتنا، لیکن اگر اس سے آخرت برباد ہو رہی ہو، آگے کا نقصان ہو رہا ہو، تو بالکل حسنات میں نہیں ہے. وہ بہت بڑا فتنہ ہے آپ کے لیے. اس لیے اپنا احتساب کیا جائے، دیکھا جائے دنیا میں ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں. کہیں اس ادنا دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے لالچ، طمع، طاقت کا نشہ اور عزت کے غرور میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت تو نہیں کھو رہے. اور جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی پرپسفل کام کر رہے ہیں، اطمینان ہے زندگی میں. اگر نہیں کوئی مسئلہ ہے تو پلان بنائیے روزانہ اپنے رب کی طرف رجوع کا اور دنیا کی حسنات حاصل کرنے کا. اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس میں دنیا کی حسنات اور آخرت میں کامیابی کو اگر ہم سامنے رکھ لیں، مد نظر رکھ لیں، تو الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. چلیں اب آپ سب پڑھ لیجئے اس کو. دنیا کے معنی خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور خود کو یاد دہانی بھی کرواتے رہنا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ. کتنی مزے کی، دیکھیں ہول سم دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، جامع. تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور فی میں، آخرہ آخرت میں، آخر سے بنا ہے آخرہ. آخر بھی ہوتا ہے، ہم عام طور پہ بولتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، اور کہ وہ آخر میں آیا، اس کی آخری پوزیشن ہے،
یہ آخری بات کر رہا ہوں، تو آخرہ اس سے آخرت، اس دنیا کا ہی خاتمہ جب ہو جائے گا آخرت آ جائے گی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنات دے۔ تو آخرت میں جو حسنات یا بلائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، کہ آخرت اس عالم میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، جنت کا حصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، کہ جنت آپ کو پتہ ہے آخرت میں یہ ساری چیزیں، زیارت، اور سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، کہ آپ کی سب احباب آپ کے ساتھ ہوں۔ ابھی تو دنیا میں ڈر ہوتا ہے نا، کوئی ہے، کوئی گزر گیا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، کسی کے پاس رہیں گے نہیں، لیکن وہاں ہمیشہ کا ساتھ، اور احسن الحسنات، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت کی حسنات۔ تو الحمدللہ اس دعا میں ہم یہ بھی مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں اس دنیا کی بلائیاں اور آخرت کی بلائی۔ تو آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ سب مانگ کر بھی ایک اور کام کیا ہوا ساتھ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ وَقِنَا کے؟ کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ماشاءاللہ آپ سب تو، میرا خیال تھا کچھ لوگ دو بھی کہیں گے، لیکن سارے سسٹم ماجبین نے شروع کیا اور سب تین ہی کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وا کا مطلب اور، کی جو ہے اس میں کی بچا، کی کا مطلب ہوتا ہے بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ وا کی نہ، اور بچا ہمیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وہاں کو ہے، یہاں کی سنگولر کے لیے، اور بچا ہمیں، اے اللہ بچا ہمیں، وَقِنَا، اے اللہ بچا ہمیں، کس سے بچا ہمیں؟ اور بچا ہمیں عذاب سے، عذاب ظاہر تکلیف کی بات ہے، کون سا عذاب؟ النار، نار آگ، دوزخ کا عذاب، اس سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ تو نار کا لفظ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَقِنَا عذاب النار، اور اے اللہ بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو آئیے وَقِنَا عذاب النار کے حوالے سے ہمیں ایک تو انتباہ، وارننگ یہ ہے کہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بخشے ہی جائیں گے، تو اس طرح کے کانسیپٹس، گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو غلط کام ہوئے ہوں گے خدا نہ خواستہ، اس کی سزا ملنے کا ڈر ہے۔ تو صفائی اگر یہیں دنیا میں کر لے تو بہتر نہیں ہے، تو بہت زیادہ استغفار کرے، دنیا کی مشکلات پڑیں تو صبر کرے، اس سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، موت کی مشقت اور قبر و حشر، تو ان سارے معاملات سے اس کی صفائی ہوگی۔ تو لیکن اگر پھر بھی گناہ ہوئے تو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم اس لیے یہ دعا بھی ساتھ ہی مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا کی حسنات، آخرت کی حسنات، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، ہمیں اس میں نہ ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا میں صفائی کا آسان طریقہ استغفار، بہت زیادہ، یعنی اللہ رب العزت سے بخشش کی طلب، معافی کی طلب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں ان کا اتنا مقام و مرتبہ، اتنی کوشش، وہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی استغفار کی عادت بنا لیں، اور اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ البتہ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور یہ دعا بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو آپ کو یاد بھی ہوگی، نہیں تو ساتھ ہی یاد ہو جانی چاہیے ہم سب کو، ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت داخل فرمائے گا۔ اب آپ پڑھ لیجئے 3 حصوں میں اسی طرح یاد کریں نا، اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے اللہ ہمیں دے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو آسان دعا ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آگے بڑھتے ہوئے آج ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس دعا کو سکھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، قسم کھاتے ہوئے کہا، قسم بھی کھائی کہ واللہ پھر کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی سٹریس کی بات ہے، آپ جب کسی کو خاص بات کہنا چاہیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے اس لیے نصیحت کر رہا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پھر یہ الفاظ کی یہ وصیت ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ایک حدیث مبارکہ کے اس میں کتنی زیادہ تاکیدیں آ رہی ہیں، اور یہ وہ دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ہر نماز کے بعد ہم نے اس کی عادت ڈالنی ہے۔ آئیے آج اس کو سیکھتے ہیں، اس کی مدد سے الفاظ سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، یہ آپ سب نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اے اللہ۔ آئنی جو ہے آئن نی، آئن نی، تو آئن ہوتا ہے مدد کر، نی آپ نے پڑھا ہوا ٹیبل سے، کو ہم کا یہ والا جو ہے نا یہ نی ہے، نی میری، تو آئن نی۔ یہ جو آئن ہے نا اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اعانت کا لفظ اردو میں ہوتا ہے، اعانت، تعاون، معاون، یہ سارے اسی طرح آئن مدد کر، مدد کر نی میری، کس چیز پر مدد کر میری؟ علی ذکری کا، اللہ پر ذکر، ذکر یاد کرنا، اس معنی میں کا تیری، تو اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر، علی ذکری کا تیرا ذکر کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری عبادت کو بھلائی سے، حسن سے، اچھے انداز میں کرنے پر۔ ٹھیک ہے جی، اچھی عبادت کرنے پر۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تین چیزیں، اے اللہ مدد فرما میری تیرا اچھا ذکر کرنے پر، تیرا اچھا شکر ادا کرنے پر، تیری اچھی خوبصورت بہترین عبادت کرنے پر، تو یعنی ان سب کاموں میں اللہ تو میری مدد فرما۔ تو اس خوبصورت دعا کو اس احساس کے ساتھ پڑھیں نماز کی فوری بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما دے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں کہیں تجھے بھول نہ جاؤں نماز کے بعد، اگلی نماز میں نہ آ سکوں، تو میری مدد کر کہ میں تیری اچھی تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا اچھا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں، تیری اچھی عبادت کرتا رہوں، خشوع سے، خضوع سے، آرام سے، محبت سے، شوق سے ڈوب کر تیری عبادت کروں۔ تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تین چیزیں، ذکر، شکر، عبادت۔ ٹھیک ہے، اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ اب یہ دعا میں بھی آپ کو یہ تینوں یاد ہو جائیں گے۔ سو اللہم، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو اب آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی مجھے امید ہے آپ کو فوری یاد بھی ہو جانی چاہیے۔ ابھی کوئی ایسا ہے جس نے آج ہی پڑھی ہے؟ وہ نہیں، جنہیں پہلے سے آتی ہے، جس نے آج ابھی پڑھی اور یاد ہو گئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہماری سسٹر وردہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو سسٹر آپ سنائیں ہمیں ایک دفعہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ یہ آئنی ہے، ٹھیک ہے، انی سے معنی کچھ اور ہو جائے گا، آئنی، آئن بھی ہے نا اس کے اندر، مدد والا جو سیکھا ہے وہ بھی، تو ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت خوب۔ تو چلیے، میں ضرور باقی سب سے بھی سنتا، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، سبق کے اگلے حصے میں ہم نے
सना पढ़नी है। तो ये अब देखें, आपको सना आज पढ़वाई जा रही है, जो नमाज शुरू करते हुए सबसे पहले पढ़नी होती है, ठीक है, सूरह फातिहा से पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये पढ़ना चाहिए, इसलिए हम इसका तर्जुमा आप सना का जो है इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो ये आप खुद ब खुद इसका तर्जुमा कर सकें, ये होना ये चाहिए कि आप खुद ब खुद मेरे साथ इन चीज़ों को, अगर हम शुरू में कराते देखें बड़ा मुश्किल लगता आपको, अब आपके लिए बड़ा आसान होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, यहाँ कहीं व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो इंशाल्लाह सुब्हानका पाक है तू, अल्लाहुम्मा अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका में जो का है ना, ये अलग नहीं है, हमेशा याद रखना है, और बरकत वाला है। इस्मु का यहाँ का है तेरा नाम, व तआला और बुलंदो बाला है, जद्दू का यहाँ भी का है तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा गैरुका और नहीं है कोई मबूद गैरु का तेरे सिवा, तो इन सब में का है। तबारका का अपना है। पहले शुरू करते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो सना किसको कहते हैं? सना जो होती है इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, हम्द और तस्बीह। अल्लाह की तारीफ के दोनों ही तरीके हैं। एक तरीका ये अल्लाह की खूबियां बयान किया जाए, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह रब है, अल्लाह ताकत वाला है, अल्लाह सबको रिस्क देता है, ये अल्लाह की खूबियां हैं। और नकाइस की नफी, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह को कोई डरा नहीं सकता, ये है तस्बीह। तो सना इन दोनों के मजमूमे को कहते हैं, ऐसी तारीफ जिसमें खूबियों का बयान और नकाइस की नफी शामिल हो, ठीक है। इसलिए शुरू कहां से हो रही है? सुबहाना का, सुबहान और का, पाक है तू, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सुबहान रब्बियल आला में, सुबहान रब्बियल अजीम में, पाक है तू। अल्लाहुम्मा सुबहाना का, पाक है तू का, यही वाला पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ये बहुत दफा आपने पढ़ा हुआ है, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, कितने टुकड़े होंगे जरा बताएं जल्दी से? माशाल्लाह, वेरी गुड जी, जबरदस्त। व बी हमद और का, ठीक है जी। और इनमें सबके माना आपको आते हैं, वा और बी, साथ हमद तारीफ, आपको यार शुरू में हमने कहा अल हम्द तारीफ और शुक्र, वा बी हमद और साथ तारीफ का तेरी, और साथ तेरी तारीफ के, ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सो पाक है अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए, व बिहम्दिका, तो तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए। अलहम्द में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो इसलिए माशाल्लाह मुझे खुशी ये है कि आप सब ने बिल्कुल सही और बेहतरीन टुकड़े किए हैं। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, व तबारक और बरकत वाला है, तबारका। अब यहाँ का जो है वो इसका हिस्सा है, ये वाला का नहीं है। जैसे मुबारक में का है, बरकत, तबर्रुक, और तबारका में मौजूद का, इसमें ज़मीर नहीं है, ये फेल का ही हिस्सा है, इसको पक्का ज़हन में बिठा लें। बरकत वाला है, आगे आ रहा है इस्मु का, जो अगला लफ्ज है ना वो है इस्मु का। व तबारक कस्मु का, जोड़कर पढ़ेंगे तो कस्मु का, अलग से पढ़ेंगे व तबारक इस्मु का, और बरकत वाला है इस्मु का, तेरा नाम। इस्मु और का, इस्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ बिस्मिल्लाह में, इस्मु का तेरा नाम, आसान हो गया ना। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़ा तो हर चीजें आसान है, हमने पहले पढ़ी हुई है। व तआला और तआला, अल आला आपने पढ़ा था ना, बुलंद बाला आली शान, और बुलंद बाला आली शान है जद्दू का, ये भी हमने पढ़ा है। जद मजीद के अंदर हमने पढ़ा है, तो मजीद में था बुजुर्गी वाला, तो जद बुजुर्गी को कहते हैं, जद्द अमजद सबसे बड़ा बुजुर्ग, अबाओ अजदाद बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, तो जद्दू का तेरी बुजुर्गी, ठीक है। तो अल्लाह के बुजुर्ग तो नहीं है, अल्लाह के बड़े नहीं है, तो तेरी बुजुर्गी से मुराद तू ही सबसे ज्यादा
بزرگ ہے وتعالی جدک اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی ولا الہ غیرک ولا الہ اور نہیں کوئی الہ الہ کی جمع کسی کو یاد ہے تو بتائے ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ آپ پچھلی چیزیں ساتھ ساتھ یاد رکھتے ہیں یا مجھے یقین ہے انشاءاللہ یاد رکھتے ہوں گے ماشاءاللہ الہ یا الہات بالکل ٹھیک ہے ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیر کا تو غیر کا معنی سوائے اور غیر کے دو معنی ہیں انشاءاللہ ہم دونوں کورس میں کور کر رہے ہیں نہیں بھی اور غیر سوائے کا تیرے کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ ولا الہ غیرک اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ثنا کو مکمل کر لیا اب ذرا آپ لوگ ایک دفعہ خود اس کا ترجمہ ایک دفعہ خود کرنے کی کوشش کریں اب تو بہت آسان ہے آپ کو ویسے ہی سب کو آنا چاہیے تھا اصل میں مجھے چاہیے تھا یہ سلائیڈ دکھا کے آپ سے ترجمہ کرواتا اس کا جی ٹکڑے کیجئے الفاظ کے اور پھر ترجمہ کیجئے ٹھیک ہے اور پھر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ کون کروائے گا ابھی اس کا ترجمہ جی سسٹر نہید جو ہے نا یہ کروائیں گی وَبِحَمْدِکَ تک کروائیے سبحانکا پاک ہے تو اللہم اے اللہ و بحمدکا اور تعریف ہے تیرے ہی لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سسٹر فائزہ تھی کہاں گئیں فائزہ غزل کروائیے اگلا حصہ اسموں کا تک اور برکت ہے تیری اسموں کا نام تیرے نام سے ماشاءاللہ وتعالی تیرے اور نام سے ٹھیک ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور تیرا نام برکت والا ہے ماشاءاللہ سسٹر آمنہ عبدالحکیم آپ اگلا کروائیے وَتَعَالَ جَدُّكَ وتعالی جدکا وتعالی اور بلند ہے جدکا تیری بزرگی ماشاءاللہ سسٹر قاریہ تسنیم آپ ذرا سارا ایک دفعہ میں پڑھ کے سنائیں اور آخری حصے کا ترجمہ کروائیں جی سبحان غیرک سبحانہ کا پاک ہے تو اللہم اے اللہ و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے و تبارک برکت والا اسموں کا نام تیرا و تعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا تیری بزرگی ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک سوا تیرے ماشاءاللہ ویری گڈ سوائے تیرے تو بڑے اچھے طریقے سے لیکن سب نے مل کر اس کا ترجمہ کروایا اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اختتام کو پہنچی یہاں ایک ریمائنڈر آپ سب کو آج سے شروع کر دیں کہ آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے آج 10واں سبق ہے کل ہم 11واں پڑھ لیں گے اگلے ہفتے آپ کا مڈ کوئز ہے آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا آپ تیاری شروع کر دیں سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 11 تک مڈ کوئز کی باقی تفصیلات آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے اور آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں تو ہم بریک لیتے ہیں 2 منٹ کی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے گا ورنہ آپ بھی بریک لے لیں مجھے بھی دے دیں جی جی
کچھ پوچھ رہے ہیں سسٹر فاطمہ؟ پوچھیے. سر ایک چیز پوچھنی تھی، اس دن لاسٹ کلاس میں جو ذالکہ اور تلکا وغیرہ پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ سورہ سبا میں آیا تھا آج، لائک میں نے دیکھا تھا اس کا تفسیر تھی ذالکہ 17 آیت تھی، ذالکہ جزیناہم بما الکافرون سم تھنگ، تو اس کا میننگ آ رہا تھا اور یہ ہم نے ان کو سزا دی. ٹھیک ہے، جزیناہم سزا دی سمجھ آتا ہے ان کو، یہ بھی سمجھ آتا ہے. ذالکہ جزیناہم، تو یہ ہم نے ان کو مطلب ریلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا سر جتنا ہم نے پڑھا اس حساب سے. یہ ذالکہ جو ہے نا، ان کے دیکھیں کفر کی سزا تو آپ دی. نے، ہاں ذالکہ جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ ویسے ہی قرآن پاک میں شروع میں بھی کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمے میں لکھا ہوتا ہے ذالک یہ الکتاب کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے شک و شبہ سے بالا تر. ٹھیک ہے، میں نے اس دن بھی اس چیز کو سمجھایا تھا، شاید میں بھول رہا ہوں، کویسچن آنسر میں ہوا یہ کہاں. اینی ویز دیکھیں ذالکہ کا اصل عربی معنی یہی ہے کہ وہ، اشارہ کیا جاتا ہے وہ چیز. اور یہ عربی زبان جو ہے نا، چونکہ اس میں اگر وہ کر کے ترجمہ کریں گے تو وہ سینسیبل اچھا ترجمہ نہیں بنے گا. اردو میں عربی زبان ایک ہائی لیول کی زبان ہے نا، باقی زبانیں ذرا لو لیول کی ہیں، تو ان میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے نا تو اسے مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح آپ کو معنی بتا دیا گیا ہے، البتہ کانٹیکسچوئل ترجمے کے اندر وہ یوں ہی استعمال ہوتا ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کتاب ہے، یہ سمجھ گئے، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے. اسی طرح وہاں بھی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی اسی کانٹیکس میں مانا ہے. جی بردر ہیں وہ کوئی حدیث کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اب کر لیں درمیان میں. کون ہے بردر پتہ نہیں ناصر تھے، وہ شروع میں جس وقت آپ نے سٹارٹ کیا وہ کرنا چاہ رہے تھے. جی سسٹر جی ہمیرا فرمائیے. میرے نام پوچھیں. مجھے آئی ڈونٹ نو وہ ہے کہ نہیں. چلیں سسٹر ہمیرا پوچھیں. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر نثار بول رہا ہوں سر. جی نثار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر وہ ذرا سلائیڈ سامنے لانا، وہ ربنا آتنا فی الدنیا والی، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا. ٹائم تو کافی ہو گیا سر، مختصر میں بتا دیتا ہاں، ہوں سر. اگر لمبا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم بتا دیجیے گا، یہ کویسچن آنسر میں بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت مختصر ہے سر. اچھا چلیں. اس کی سلائیڈ ذرا سر، وہ پھر دنیا کے حوالے سے تھا. سلائیڈ آنے میں اصل میں بڑا ٹائم لگ جائے گا نا، 1 منٹ دیں. چلیں ٹھیک ہے، میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں سر. ہاں بتائیں. دنیا کا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر جا رہے تھے، تو جیسے ایک گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے نا سر، ایسے تھا. تو وہ جیسے ہم پنجابی میں روڑی کہتے ہیں نا، وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، اس میں نقص بھی تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تھا، اس کو کسی نے نہیں خریدنا تھا، تو یہ تو اب تو مرا ہوا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دنیا کی اتنی حیثیت ہے، اتنی بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو چیز دنیا ہے نا، جس کو دنیا ہم کہتے ہیں، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. تو دوسرا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ایک دفعہ ایک صحابی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا آج کے اللہ. لیے اتنا سنا دیں، پھر انشاءاللہ چلیں نیکسٹ پہ ٹھیک رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے ٹائم کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے اور ہے ہم نے سر. سوالات بھی لینے ہیں. اچھا جی، ایک یہاں ہے اولئک هم المؤمنون کا ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا، تو یہ تو بڑا آسان ہے جی. اولئک هم المؤمنون وہی مومنین ہیں، ایمان والے ہیں. تو اور یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ سٹریس کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو وہ عربی کا انداز بیاں بھی ہے، یہ اس طرح سے وہ ہے. اچھا، بردر احمد کا کوئی سوال تھا، میں نے اوپر دیکھا کہیں. 1 منٹ. Is it answered already? یہ we do not have the textbook and grammar books for lessons from 12 to 20. نہیں بردر احمد، گرامر بک تو آپ کے پاس، گرامر بکس اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کو ریمیننگ پارٹ جو نا مڈ کوئز کے بعد انشاءاللہ بھجوا دیا جائے گا. آپ کا مڈ کوئز لیسن 1 to 11 سے آئے گا. چونکہ وہ ہیوی فائل بنتی ہے تو ہم نے بریک کی ہوئی ہے، آپ کو باقی کی فائل مل جائے گی. تو
چلیے جی، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم آگے آ جاتے ہیں. کتنی پیاری حدیث بردر نثار ہمیں سنا رہے تھے. تو اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کی کیا وقت ہے اور ہم اس کو کتنا زیادہ وہ وقت دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ وقت اچھے استعمال میں انشاءاللہ اور حسنات میں سے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سبق 10 کے دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ گرامر میں فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور آج بردر اجاز آپ سب کے ساتھ بڑا اچھا سا فعل ماضی کا کی پریکٹس بھی کر رہے تھے. تو یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے. فعل یا ورب جو ہے جس میں کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا کسی زمانے کے حساب سے پایا جائے تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں. اچھا، یہ جو فعل ہیں عربی میں اکثر فعل جو ہیں 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لا لام فا تا ہا نا فا را اور ضربا. تو یہ ہمارے ڈفرینٹ افعال جو ہیں وہ عربی میں زیادہ تر، سب نہیں. اچھا، اسی طرح زمانے کے حساب سے فعل ماضی ہوتا ہے عربی میں پرفیکٹ ٹینس، جو کام ہو چکا، مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، کہ جو کام ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو فعل مضارع، اس کا مطلب ہوا کہ یہ عربی کا فعل مضارع اردو کے فعل حال اور مستقبل سے مختلف ہوتا ہے، اور انگلش کے بھی فیوچر اور پریزنٹ ٹینس، یعنی ان کا مجموعہ ہوتا ہے، دونوں مل کے فعل مضارع میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. تو فعل امر و نہی، اس میں ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس. یہ انشاءاللہ جب آئے گا تو اس پر زیادہ ان پر بات کریں گے. فعل ماضی جو ہو چکا، پرفیکٹ ٹینس. فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں اس کو شروع کیا تھا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی یہ کیا چیز ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اچھی پریکٹس کی ہوگی، اور اس کے وزن پر یہ جو ابھی ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پریکٹس کریں گے، 9000 افعال قرآن میں آئیں گے جو ہم نے سیکھنے ہیں. لہٰذا ہم پورے شوق اور محبت سے اور انرجی کے ساتھ، تو کچھ کھا کے کلاس میں ذرا بیٹھا کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب یہ تو آپ کا پکا ہوگا نا. تو آئیے ایک دو لوگ ذرا پریکٹس کروا دیں، پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں. سسٹر فائدہ بدل کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر. سسٹر نور فاطمہ کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ، ویری گڈ جی. سسٹر زباریہ کروائیے. آپ نے تو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اوکے، رائٹ، ہو گیا. سو 3 دفعہ ہم نے کر لی. اور اسی طرح آئیے سسٹر نہید اور سسٹر فاطمہ گل، آپ ذرا یہ کروائیے اس کی عربک بول چال. حل فعل، نعم فعل کروائیے جی. هل فعل سسٹر فاطمہ بولیے. هل فعل ان کی آواز نہیں آ رہی، آپ ہی کروا دیں. هل فعل نعم فعل، هل فعلوا نعم فعلوا، هل فعلت نعم فعلت، هل فعلتم نعم فعلنا. اچھا، فعلتم کی دفعہ آپ نے اشارہ کدھر کیا ہے؟
सॉरी सर, फालतुम सामने रूलर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और इसके माना आपके ज़हन में आ रहे हैं सही? जी सर। अगर मैं आपसे कहूं हल फ़अलता, क्या जवाब देंगी फौरी? नाम फालतू। वेरी गुड, चलें जी। सो ये हमने बोलचाल भी अल्हम्दुलिल्लाह की थी। आज के सबक में हमने कुछ और अफ़ाल पढ़ने हैं, और उन अफ़ाल में से नसरा, उसने मदद की, खलका, उसने पैदा किया, और आबदा, उसने इबादत की, और ज़करा, उसने याद किया। तो ये इंशाल्लाह 4 अफ़ाल का सेट है जिसको हम देखेंगे, और इसमें इसके माना को भी ज़हन में रखेंगे, और इसको करेंगे भी, और इसकी अरबी बोलचाल भी करेंगे। आपको होमवर्क में ये दिए भी नहीं, ये नहीं दिया गया था। अच्छा, आपको होमवर्क में दिया गया था फतहा और जअला। तो आज आपको नया जो हम करवा रहे हैं, नासरा। नासरा, उसने मदद की। नासरा, उसने मदद की। आपको पता है, हम कहते हैं अल्लाह की नुसरत, तो उससे माना याद रख सकते हैं। तो नासरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। आइए एक दफा फिर कर लेते हैं। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। ठीक है जी। अब मैं आपको एक दफा अरबी में नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। तो अब आप लोगों की बारी है। मोहम्मद अहमद, करवाइए। उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिसेस नईम अख्तर, करवाइए। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। माशाल्लाह। मिसेस शहजाद हुसैन, करवाइए। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट सिस्टर। अच्छा, इशारे साथ साथ सब लोगों ने करने हैं, प्लीज ये याद रखें, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि जो इशारे नहीं कर रहा पत्थर का हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि कोई पत्थर का हो। तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सब सीखने वाले कुरान को। तो सिस्टर राबिया अहमद, करवाइए। अब सारे इशारे करेंगे साथ। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। गुड हो गया जी। सिस्टर साजिदा। देखिए, नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे। तो अब ये देखिए आप कि हमारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आप सबको यहीं पे बड़ा अच्छा हो जाना चाहिए अगर साथ साथ करें, और थोड़ी बाद में करें तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। हल नसरा, तो हल का माना आपको आता है, नसरा का माना भी आपको आता है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको तर्जुमा रटाना शुरू कर दूं, आपके ब्रेन को खुद लाना चाहिए। हल नसरा, हल नासरा। तो जवाब में नाम नासरा, मदद करना अच्छी बात है, तो इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज करके हम कह रहे हैं कि हाँ नाम, हाँ उसने मदद की। हल नसरू, प्लूरल हो गया, नाम नसरू। हल नसरता, अब मैंने आप में से किसी एक से पूछा, सिस्टर जुबारिया से, तो जवाब में वो क्या कहेंगी, नाम नसरतु। और जब मैं आप सबसे कहूँ हल नसर तुम, तो आप जवाब में क्या कहेंगे, नाम नसरना। अब सिस्टर जुबारिया और सिस्टर नहीद, ये आपस में यही वाली गुफ्तगू करें।
هل نصر نعم نصر هل نصروا نعم نصروا هل نصرت نعم نصرت هل نصرتم نعم نصرنا. اور سب لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ کہا جا رہا ہو وہ ساتھ یہ بولیں بھی, اپنے ہاتھ بھی ہلائیں. ٹی پی آئی کا پورا استعمال کریں. ٹی پی آئی کے استعمال سے ہی ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ یوں ہم بہتر طریقے سے سیکھتے آگے بڑھتے رہیں گے. ایک نیا کانسیپٹ جو اب آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ, پریشان نہیں ہونا, یہ آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے اور یہ ہمارا پکا ہو جائے گا. کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی اسم جو ہے اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے, ناؤن اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے عربی میں, تو اس کے اوپر دو پیش, ٹھیک ہے, دو پیش جب ہمیں نظر آئے گا وہ اصلی حالت میں ہوگا, اور وہ سبجیکٹ, وہ کام کا کرنے والا, وہ فاعل جسے اردو میں آپ کہتے ہیں. اور اس کی بدلی ہوئی حالت کیسے نظر آئے گی کہ وہ دو پیش کی جگہ اس کے اوپر تنوین کے کیا آ جائے گا, دو زبر یا دو زیر نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. یہ جو ہے اصلی حالت ہے, یہ یہاں پر جو آ گئی دو زبر والی, یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. اس حالت میں جو اوپر نظر آ رہی ہے یہ سبجیکٹ تھا, زید کام کو کرنے والا تھا, سبجیکٹ یا فاعل, ٹھیک ہے. اور دوسری حالت میں زید کام نہیں کر رہا, جو کام ہو رہا ہے اس کا اثر زید پر پڑ رہا ہے. تو عربی میں جب بھی کبھی آپ کو دو پیش میں کوئی اسم نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ سبجیکٹ کی حالت میں ہے, اور جب دو زبر یا زیر میں ہو تو یہ آبجیکٹ کی حالت میں, بدلی ہوئی حالت میں نظر آئے گا. اب جب ہم کہیں گے حل نصر زیدن, تو آپ مجھے بتائیں, آپ کون بتائے گا آپ میں سے؟ پہلے تو ہاتھ کھڑا کریں. تو میں ذرا کسی نئے ان کو لینا چاہتا ہوں, تو ذرا پرانے لوگ مہربانی فرمائیں جو بار بار کرتے ہیں, شہادت علی کا مظاہرہ بھی کریں. میمونہ پروین, جی سسٹر, آپ مجھے بتائیے پہلے تو حل نصر زیدن, جواب دیں. نعم نصر زیدن. اب مجھے یہ بتائیں کہ حل نصر زیدن میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا زید کی مدد کی گئی؟ جی ہاں, زید کی مدد کی گئی. کس نے مدد کی ہے زید کی؟ نصر, کیا اس نے زید کی مدد کی؟ اچھا, یہ پکا کنفرم ہے کہ زید مدد کر رہے ہیں یا زید کی مدد کی ہے؟ یہ بدلی ہوئی حالت ہے نا, زید کی مدد کی گئی. ویری گڈ. تو ذرا کانفیڈنس سے بولیں نا آپ, زید کی مدد کی, کس نے مدد کی ہے؟ ایک مذکر. آپ کا مائک آف ہو گیا, اس کو آن کر کے بتائیے. صحیح بتا رہی ہیں آپ؟ جی. اس نے زید کی مدد کی؟ جی Very ہاں, good. اس نے زید کی. ہاں, یہ اس نے کہاں پہ ہے, یہ کہاں لکھا ہوا اس نے؟ یہ ناصرہ ہے نا, اس نے مدد کی. ناصرہ, ماشاءاللہ. آج آپ کو 10 پوائنٹس ملے. آج آپ کو یہ میں نے مشکل سوالات چیلنج کے کیے ہیں, آپ نے سارے آنسر کیے ہیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. اب جواب دیجئے حل نصر زیدن. نام نصر زیدن. اور ایک چیلنج اور اگر میں دوں تو سمجھے آج آپ کو بونس پوائنٹ بھی مل سکتے ہیں. حل نصرت زیدن, کیا جواب دیں گے؟ نام نصرت زیدن. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. اینڈ حل نصرتم زیدن. نام نصرنا زیدن. ویری گڈ جی. سسرا, آپ آج جو ہے نا فلائنگ کلرز کے ساتھ یو ہیو پاس دی ایگزام. ماشاءاللہ. دیکھیں اس طرح آپ سب کا کانفیڈنس لیول بھی ہونا چاہیے, اور کانسیپٹ بھی, جیسے ہی ہماری بہن ابھی جواب دے رہی تھی, کانسیپٹ بھی پورا آتا ہے, جواب بھی بڑے اچھے دیے. اگلا ٹیبل جو ہے نا جی ہمارا وہ ہے خلقہ. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. کر لیا سب نے؟ ایک دفعہ اور کرواؤں, ادائیگی بھی ٹھیک کرنی ہے نا. ہم سب نے, خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اب میں بالکل نئے لوگوں سے کرواؤں گا یہ, باقی والے خود ہی ہاتھ نیچے کرتے, نہیں تو مجبوراً مجھے کرنا پڑے گا.
تو نئے نام ذرا نئے نام آئے، بالکل نئے نام پلیز، اور جلدی آئیں تاکہ سسٹر انیکا علی کروائیں. السلام علیکم. خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھا کروایا. سسٹر رابعہ احمد کروائیے. جی. خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ایکسلنٹ سسٹر طیبہ نور سسٹر کروائیے. خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ویری گڈ سسٹر. بردر نعمان احمد خان آپ کروائیے، پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سر. خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا. ماشاءاللہ ویری گڈ. سسٹر نگینہ خالق آپ یہ بتائیے، اچھا یہاں پر اب ہم ایک چیز صرف ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس لیے ہم اس دفعہ نعم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ماں کا ایک معنی آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں سسٹر اگر میں آپ سے پوچھوں حل خلقا کیا جواب دیں گی؟ ما خلقا. حل خلقو. ما خلقو. ما خلقو کا معنی مجھے بتائیں کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے نہیں پیدا کیا. ویری گڈ. حل خلقتا. ما خلقتو. حل خلقتم. ما خلقنا. ویری گڈ ایکسلنٹ سسٹر. تو خالقہ کی ہم نے یہ عربی بول چال کر رہے تھے، اور اسی طرح اگر ہم شیئن اسم کی حالت میں دو پیش کے ساتھ، شیئن دو زبر کے ساتھ بدلی ہوئی حالت میں اس کو ساتھ لگائیں تو حل خلق شیئن ما خلق شیئن، کہ اس نے کوئی بھی شے جو ہے وہ پیدا نہیں کی ہوئی. حل خلقو شیئن ما خلقو شیئن، حل خلقت شیئن ما خلقت شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن، کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہم سب نے. اسی طرح آپ کے ہوم ورک میں دو ٹیبل آج آپ کو دیے جا رہے ہیں. ایک ہے ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، اور ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، اور ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک آپ کا ہوم ورک کا ٹیبل جو ہے وہ ہوگا ذکرہ اور عبدہ. عبدہ اس نے عبادت کی، بڑا امپورٹنٹ ٹیبل ہے، آپ نے ضرور اس کی اچھی سی دہرائی کرنی ہے کلاس کے بعد. تو کلاس سے پہلے تو کریں انشاءاللہ کروائیں گے، لیکن گھر پر بھی کریں. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. تو انشاءاللہ آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکٹ کارڈ ہم آپ کو بار بار دکھاتے ہیں ووکیبلری کارڈ، اس کو آپ یوز کیا کریں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے، اس کو کم از کم 5 مرتبہ دن میں دیکھ لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ساری، جو کورس میں آ رہی ہیں نا ہمارے اسباق کے اندر، تو وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں آپ سب کو درخواست کروں گا کہ پاکٹ جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے. پرنٹ لے لیں، میری بہنیں گھر میں کہیں لگا لیں، اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، جو بھائی ہیں وہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیں، آفس میں لگا لیں، ایسی جگہ لگا لیں، کچن میں لگا لیں جہاں بار بار جاتے ہیں، اور نمازوں کے بعد 1 منٹ آپ اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے سبق نمبر 10 کے اختتام پر ہم نے سبق کا کورس کا 50% یعنی ابھی صرف ہم نے کورس کے 10 اسباق کیے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے قرآن میں آنے والے 28,854 الفاظ کو ہم سیکھ بھی چکے ہیں. تو بڑی تیزی سے ہم اپنے اس کورس کے
ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.